السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں دیار یار کی آنے والی قسط کی، جس میں رابی سے جب ملنے آتا ہے شامیر تو اس کو کہتی ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دینے کی بات کرتے ہو تو اس وقت آنٹی کا ہاتھ میرے سر پر ہونا چاہیے تھا اور تم لوگوں کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اور دادی جو ہیں وہ دیباج سے کہتی ہیں کہ تمہارے ایک غریب آدمی کی ڈیتھ ہو گئی جو تمہارے ملازم تھا تمہارے آفس میں، تمہیں ان کے گھر جانا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے تھی۔ اور شامیر جو ہے وہ ماں سے کہتا ہے کہ آپ اس وقت خالہ کے ساتھ رشتہ نبھانے کے چکر میں اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ خراب کر رہی ہیں۔ اور پھر جب دیباج جو ہے وہ تعزیت کے لیے جاتا ہے ان کے گھر تو دروازے پر رابی ہی آ جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیار یار کی قسط میں دیکھا کہ باپ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے اس وقت جب وہ اپنی بہو کی باتیں سن لیتا ہے جو کہ فون پر اپنی ماں سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ رابی کے بارے میں ان کو بتاتی ہے کہ اس کا کوئی کلاس فیلو ہے امیر لڑکا جس کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے اور اسے قیمتی قیمتی تحفے لیتی رہتی ہے، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے یہ خواب پورے ہونے والے ہیں۔ یقیناً وہ یہ بات سن کے بہت دل برداشتہ ہوتا ہے، اور پھر جب رابی آتی ہے یونیورسٹی سے واپس تو وہ اس سے اس بارے میں پوچھتا بھی ہے، لیکن رابی بڑے اعتماد کے ساتھ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اس پر بہت اعتماد ہے اور وہ آئے گا اور وہ عام لڑکوں کی طرح نہیں ہے۔ تو باپ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ تو وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا اعتماد ہے اس پہ تو اسے کہو کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے ماں باپ کو لے کر آ جائے رشتے کے لیے، اگر نہیں آئے گا تو پھر میں اپنے دوست کے بیٹے سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ اور سارا دن یہی باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہتی ہیں، اور اس کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اسے جانا ہے آج انٹرویو کے لیے، تو وہ اس کو بڑا یقین دلاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جب تم اپنے پورے یقین کے ساتھ جاؤ گے تو یقیناً تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور اس کے بیٹے کو واقعی اس کا انٹرویو بڑا اچھا ہوتا ہے، اور پھر اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر بھی مل جاتا ہے، اور وہ اس خوشی میں مٹھائی لے کر گھر آ رہا ہوتا ہے، اور ادھر آفس میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اور لوگ ان کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں آفس والے، تو وہیں راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اس پورے گھر میں ایک نئی قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور یونیورسٹی جا کر جب رابی جو ہے وہ شامیر کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ میرے والد نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر تم لوگ رشتہ لے کر آ جاؤ، اور وہیں پر اس کو بھائی کا فون آ جاتا ہے کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ گھر پہنچتی ہے، لیکن اس کے پہنچنے تک ایمبولینس آ چکی ہوتی ہے ان کی ڈیڈ باڈی لے کے، اور وہ بہت دکھی ہوتی ہے، گھر آ کے پریشان ہوتی ہے، اور جب اس کی فرینڈ بتا دیتی ہے شامیر کو کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ پھر جا کے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے رابی کے پاس، لیکن ماں جانے سے انکار کر دیتی ہے کہ میں کس حوالے سے جا سکتی ہوں وہاں، اور میں ان کو کسی قسم کا کوئی ان کے کوئی نیا میں ان کو کوئی وعدہ نہیں دے سکتی ان کو، تو تم اگر تمہارے دوست جا رہے ہیں تو تم جا سکتے ہو، اس کو تسلی دینا چاہتے ہو تو جاؤ۔ تو اس بات پہ وہ بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں خود تو جاتا ہے وہاں پر، لیکن ظاہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا اور رابی سے نہیں مل سکتا، اور وہاں پر قرآن خوانی میں بھی شامل ہوتا ہے، اور جنازہ میں بھی، نماز جنازہ میں بھی شامل ہوتا ہے، ان کو جنازے کو کندھا بھی دیتا ہے، اور بہت دکھی ہے، اور ماں سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا جو آپ کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتی، اور میں ان لوگوں کے پاس اس یقین سے نہیں جا سکتی۔ تو اب رابی کے لیے بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اس کے بھائیوں کے لیے بھی، کہ باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ سب جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بے سہارا اور پریشان محسوس کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب دیباج آئے گا اور وہ آ کے رابی کو جب دیکھے گا تو یہ وہی لڑکی ہوگی جس کی وہ تصویر لے کر آیا تھا موبائل میں، اور جو اس کو اچھی لگی تھی تقریب میں، تو اب کیا وہ اس کا سہارا بنے گا، اور اپنی دادی کے کہنے کے مطابق وہ شادی کر لے گا اس سے، اور شامیر کی زندگی میں یہ بہت بڑی ناکامی آ جائے گی، یا شامیر اس کے راستے کی دیوار بنے گا اور شامیر اس کا سہارا بنے گا۔ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ دیار یار۔